اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، میرا نام نسیم شاہد ہے اور آج ہم سیکنڈ ٹرم کے پہلے سبق سے آغاز کر رہے ہیں۔ آج کا عنوان ہے نعت۔ سب سے پہلے میں آپ کو سیکنڈ ٹرم کے پہلے لیسن میں، پہلے سبق میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، نعت آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 36 پر دی گئی ہے۔ نعت کو پڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے اس ٹرم میں پڑھائے جانے والے اسباق کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ عزیز طلباء طالبات، یہ آپ کے سیکنڈ ٹرم کا سلیبس ہے۔ اس میں ہمارے پاس نعت، دوست کے نام کامیابی کا خط، نظم میٹھے بول، مضمون میرا پسندیدہ مشغلہ، سبق چاند، مضمون ہمارا اسکول، سبق سلطان، والد صاحب سے پیسے منگوانے کا خط، سبق علم کا شوق، اور آؤ پڑھنا سیکھیں کے صفحات 16 سے 25 تک ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، نعت کو پڑھنے سے پہلے ہمیں نعت کی تعریف معلوم ہونی چاہیے، اور نعت کی تعریف معلوم ہونے سے پہلے ہمیں نظم کی تعریف معلوم ہونی چاہیے۔ تو میں سب سے پہلے آپ کے سامنے نظم کی تعریف پڑھتا ہوں۔ یہ میں نے آپ کی اسکرین پر نظم کی تعریف لکھی ہے۔ نظم کی تعریف بچوں کو یوں ہے کہ اشعار کا ایسا مجموعہ جس میں کسی ایک خیال کو تسلسل سے بیان کیا جائے اسے نظم کہتے ہیں۔ وہ نظم نعت بھی ہو سکتی ہے، حمد بھی ہو سکتی ہے، کسی اور عنوان پر بھی ہو سکتی ہے۔ اب نعت کی تعریف کچھ یوں ہے: ایسی نظم جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو اسے نعت کہتے ہیں۔ اور نعت کے ساتھ ساتھ ہم حمد کی تعریف بھی دہرا لیتے ہیں۔ حمد ایسی نظم جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو اسے حمد کہتے ہیں۔ بچوں، اب ہم نعت پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ نعت آپ کی بک کے صفحہ 36 پر دی گئی ہے۔ نعت پڑھنے سے پہلے ہم نعت میں دیے گئے خاص الفاظ کو پڑھیں گے۔ خاص الفاظ میں حق، رہبر، بلند، فلک، خادی۔ بچوں، ان خاص الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ الفاظ معنی: پہلا لفظ ہے حق۔ حق کا مطلب ہے سچ اور سچائی، سچائی بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ رہبر، رہنما یعنی رہنمائی کرنے والا۔ بلند کا مطلب ہے اونچا۔ فلک، آسمان۔ خادی، ہدایت دینے والا۔ بچوں، یہ الفاظ کے معنی آپ نے یاد کرنے ہیں اور اپنی کاپی پر بھی ان کو لکھنا ہے۔ اب ہم نعت کی پڑھائی کرنے جا رہے ہیں۔ آپ غور سے سنیں گے۔ وہ حق کی باتیں بتانے والے، وہ سیدھا رستہ دکھانے والے، وہ رہبر رہنما ہمارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے۔ بلند نبیوں میں نام ان کا، فلک سے اونچا مقام ان کا۔ ہمارے ہادی خدا کے پیارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے۔ یہ نعت صوفی تبسم نے لکھی ہے، اور اس کو میں ایک دفعہ سے پھر پڑھ لیتا ہوں، آپ نے بھی اس کو 2 سے 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ وہ حق کی باتیں بتانے والے، وہ سیدھا رستہ دکھانے والے، وہ رہبر رہنما ہمارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے۔ بلند نبیوں میں نام ان کا، فلک سے اونچا مقام ان کا، ہمارے ہادی خدا کے پیارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے۔ اب بچوں ہم اس نعت کے مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ سوال 1 ہے، حروف جوڑیں اور پڑھیں۔ ہے کاف، ہے کاف جب ملائیں گے تو ہے جمع کاف حق میں سچ یا سچائی، واو پلس ہے وہ، نون پلس الف پلس میم، نون الف نام میم نام، فے پلس لام پلس کاف، ان تینوں حروف کو جوڑ کے لکھیں گے تو فلک بنے گا، مطلب آسمان۔ ہے پلس الف پلس دال پلس چھوٹی ہے، سو ہے الف ہا دال چھوٹی ہے دی، ہادی۔ یہ خالی جگہوں پر آپ نے اپنی کتاب میں اسی طرح الفاظ کو جوڑ کر لکھنا ہے۔ میں ایک دفعہ سے پھر ان کو پڑھ لیتا ہوں۔ حق، وہ، نام، فلک، ہادی۔ سوال نمبر 2، درست لفظ کے گرد دائرہ بنائیں۔ دیکھیں ایک ہی لفظ کو 3 دفعہ لکھا گیا ہے، ہم نے صحیح املا کے گرد دائرہ لگانا ہے، حق، حق اور حق۔ اس میں ہے اور موٹے کاف سے لکھا گیا لفظ درست ہے، سو ہم اس کے گرد دائرہ لگائیں گے۔ اسی طرح مقام میں میم 2 نقطوں والا کاف، الف اور میم مقام۔ بلند میں بچوں یہ والا لفظ درست ہے، باقی یہ دونوں غلط ہیں۔ اور فلک میں فے لام اور کاف تینوں کو جوڑ کے لکھتے ہیں فلک آسمان، اور سیدھا یہ والا لفظ درست ہے۔ سوال نمبر 3، الفاظ کو درست ترتیب دے کر مصرع مکمل کریں۔ بچوں اس میں مصرع کی ترتیب جو ہے غلط دی گئی ہے، ہم نے الفاظ کی ترتیب کو صحیح کرنا ہے اور پھر مصرع مکمل کرنا ہے۔ پہلا ہے بتانے والے وہ حق کی باتیں، تو اس میں دیکھیں کہ ترتیب جو ہے وہ الفاظ کی صحیح نہیں دی گئی، تو ہم پہلے وہ حق کی باتیں پہلے لکھیں گے، پھر بتانے والے، تو اس میں صحیح جملہ ہمارے پاس بنے گا وہ حق کی باتیں بتانے والے۔ نام ان کا بلند نبیوں میں، سو بلند نبیوں میں پہلے لکھیں گے، نام ان کا بعد میں لکھیں گے، بلند نبیوں میں نام ان کا، یہ صحیح ترتیب ہے۔ مقام ان کا فلک سے اونچا، فلک سے اونچا پہلے لکھیں گے، مقام ان کا بعد میں، سو فلک سے اونچا مقام ان کا۔ خدا کے پیارے ہمارے ہادی، سو ہمارے ہادی ہم پہلے لکھیں گے بچوں، خدا کے پیارے بعد میں، ہمارے ہادی خدا کے پیارے۔ کوشچن سوال نمبر 4،
مندرجہ ذیل سوالات کے زبانی جوابات دیں۔ جو پہلا سوال ہے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی باتیں بتائیں؟ تو اس کا جواب ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی باتیں بتائیں۔ سوال نمبر 2، ہمارے رہبر اور رہنما کون ہیں؟ ادھر ہے لکھا ہوا ہے بچوں، آپ نے ہیں لکھنا، ہمارے رہبر اور رہنما کون ہیں؟ ہمارے رہبر اور رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہاں پہ سوال نمبر 3، کن کے ناموں میں سب سے بلند نام ہمارے نبی کا ہے؟ کن کے ناموں میں سب سے بلند نام ہمارے نبی کا ہے؟ جواب ہے، تمام نبیوں کے ناموں میں سب سے بلند نام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 15 پہ جا رہے ہیں، آؤ پڑھنا سیکھیں۔ ان صفحات میں ہم اردو قواعد اور گرامر کے بارے میں پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 15 پر آج ہم اسم کے بارے میں پڑھیں گے۔ بچوں، اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم کی تعریف آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے۔ کسی بھی چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں، مثلا میز، شیر، احمد، درخت، ٹوپی وغیرہ۔ کسی بھی جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اب نیچے دیے گئے جملوں میں نیچے کچھ الفاظ لکھے ہیں، ان میں سے آپ نے اسم چن کر اس خالی جگہ یا اس باکس کے اندر اسم لکھنے ہیں۔ وہ الفاظ لکھنے ہیں جو کسی جگہ یا چیز یا کسی جانور، انسان یا کسی بھی چیز کا نام ہوگا۔ پہلا ہے چڑیا، چڑیا۔ دوسرا ہے لکھیں، چڑیا نام ہے تو یہ اسم ہے، لکھیں اسم نہیں ہے۔ جوتا اسم ہے، کھاتی اسم نہیں ہے۔ پھر بلی اسم ہے، لکھا اسم نہیں ہے۔ لاہور شہر کا نام ہے، اسم ہے۔ کہو اسم نہیں ہے۔ ساجد بندے کا نام ہے، لہذا یہ اسم ہے۔ تو میں آپ کے سامنے جو اسم ہیں ان کو باکس میں لکھنے جا رہا ہوں۔ ہم یہاں لکھیں چڑیا، جوتا، بلی، لاہور، ساجد۔ یہ الفاظ بچوں اسم ہے۔ نیچے دیے ہوئے جملوں میں سے اسم کے گرد دائرہ بنائیں۔ پہلا جملہ ہے، بچے نے صابن سے ہاتھ دھوئے۔ تو اس میں بچے، صابن اور ہاتھ، یہ چونکہ اسم ہے تو ان کو ہم نے ان کے گرد دائرہ لگا دیجیے۔ بچے، صابن اور ہاتھ اس میں اسم ہے۔ اسی طرح دوسرے جملے میں بلی دودھ پی رہی ہے، بلی اسم ہے اور دودھ بھی اسم ہے۔ علی نے پینسل سے تصویر بنائی، علی، پینسل، تصویر، یہ اسم ہے۔ کرکٹ بہت اچھا کھیل ہے، کرکٹ بھی اسم ہے اور کھیل بھی اسم ہے۔ کمرے کی کھڑکی کھلی ہے، کمرے اور کھڑکی۔ بچوں، یہ الفاظ ہیں جن کے گرد دائرہ لگایا گیا ہے، یہ اسم ہے۔
اب بچوں، اردو گرامر میں بہت ہی عام جو ٹاپک ہے وہ ہے فیل۔ اسم کے بعد ہمیشہ ہم فیل کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ فیل کا مطلب ہے کام، یعنی کسی بھی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا، اس کو فیل کہتے ہیں۔ مثلا علی باغا، تو اس میں باغا فیل ہے۔ باگنا، سونا، اٹھنا، کوئی بھی کسی بھی ایکشن کو ہم فیل کہتے ہیں، کسی کے کام کے کرنے یا ہونے کو ہم فیل کہتے ہیں۔ نیچے کچھ الفاظ ہیں، ان میں سے فیل چن کر ہم نے خالی جگہ میں لکھنے ہیں۔ نیچے کچھ الفاظ ہیں، ان میں سے فیل چن کر خالی جگہ میں لکھیں۔ دوڑا، بچوں دوڑا یہ بھی ایک ایکشن ہے، لہذا یہ فیل ہے۔ باغ فیل نہیں ہے۔ سویا فیل ہے۔ لڑکی، لکھا فیل ہے۔ قلم اسم ہے، لڑکی اسم ہے، باغ اسم ہے، سیڑھی اسم ہے۔ جاگا فیل ہے، اور کھیلا فیل ہے۔ پڑھا فیل ہے۔ میں ان الفاظ کو آگے دیے گئے باکس میں لکھتا ہوں، خانے میں لکھتا ہوں۔ دوڑا، سویا، لکھا، کھیلا، جاگا، پڑھا۔ بچوں یہ الفاظ ہیں جو کسی کام کو ہونے یا کرنے کو ظاہر کر رہے ہیں، یہ فعل ہے۔ اس طرح نیچے دیے ہوئے جملوں کو دیکھیں، فعل کے گرد دائرہ لگائیں۔ سارا روز اسکول جاتی ہے، اس میں جاتی فعل ہے۔ احمد نے کتاب پڑھی، پڑھی فعل ہے۔ بلی دوڑی، دوڑی فعل ہے۔ اور طوطا بولا، بولا فعل ہے۔ امی نے سوال پوچھا، پوچھا فعل ہے۔ تو ان کے گرد آپ نے اپنی کتاب میں دائرہ لگانا ہے۔